والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے ایمان والو، جمعہ مبارکہ دن کی بڑی فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے عطا کیا ہے۔ انہی خوبیوں کے جمع ہونے سے اسے جمعہ کہا جاتا ہے، اور جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے ہفتے کی عید ہے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے ہیں۔ جمعہ کے دن جو شخص مرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف کر دے گا اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور اسے شہید کا درجہ بلند کرے گا۔ اور جمعہ کی ایک ایسی ساعت آئی ہے کہ کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جو سوال کرتا ہے اللہ اسے دے گا، بشرط یہ ہے کہ وہ حرام کا سوال نہ ہو۔ اور جمعہ کے روز کی ایک ایسی بڑی فضیلت ہے کہ اس پر نماز جمعہ فرض کیے گئے ہیں، اور جو شخص جمعہ کی نماز نہ پڑھے بلا کسی شرعی عذر کے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے اور فاسق و فاجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ پڑھنے کی بڑی سختی سے تاکید فرمائی ہے۔ تو حضرت اویس بن اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، یعنی سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، اور اس دن تم لوگ مجھ پر کثرت سے درود پیش کرو، کیونکہ ان لوگوں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیوں کر درود ہمارا پیش کیا جائے گا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، یعنی ان کے جسم کو مٹی بھی کھائے تو اللہ نے حرام فرما دیا ہے، اور انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبر میں رزق دیے جاتے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور اپنے قصیدے اسلامیہ میں یوں عرض کرتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو یلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سب سے بڑی فضیلت والا دن ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے ہفتہ کے دن کا عید ہے، اور جمعہ کے دن میں کوئی گھنٹوں میں سے، یعنی دن اور رات میں سے 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک ایسا گھنٹہ نہیں جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ کو جہنمیوں سے آزاد نہ کر دے، یعنی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایک ایک گھنٹے میں رب تعالیٰ جمعہ کے دن 6 لاکھ جہنم کو آزاد کرتا ہے، 6 لاکھ جہنم میں جلنے والے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ تو جمعہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو میری بہنوں، آئیے ہم سب مل کر کے جمعہ کا ادب و احترام کریں، اور جمعہ کے دن کثرت سے اپنے آقا پر درود پیش کیا کریں، کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک ساتھ ایسی آتی ہے جمعہ کے دن جس میں رب تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس ساتھ کے بارے میں چھیڑا گیا تو مسلم شریف سے پتہ چلا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے اور جب ظہر کی اذان ہوتی ہے تب تک بھر وہ ساتھ رہتی ہے، یعنی کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے اسی سے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور ظہر کے نماز تک ایسی ساتھ رہتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں جمعہ کے دن بڑی کثرت سے اپنے آقا پر درود پیش کرنا چاہیے اور دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور جو قبر عذاب میں مبتلا ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور جمعہ کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور جمعہ کے دن کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص امام ہوں وہ جمعہ کے دن جب
اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے وہ اگر نعت پڑھنا چاہے تو وہ نعت پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر جمعہ کے اذان کے بعد جو نعت پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا اور نعت پڑھوانے والا بھی گنہگار ہوگا۔ لیکن آج کا ماحول ایسا ہی دیکھا جا رہا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد لوگ نعت پڑھتے ہیں، لوگ اپنے نعتوں سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اور ہمارے آقا کی حدیث ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا لکھا جائے وہ اذان جمعہ سے پہلے، یعنی جمعہ کے اذان سے پہلے پڑھا جائے، اور جمعہ کے اذان کے بعد اللہ کا ذکر کیا جائے اور جمعہ کے ذکر کو سمجھایا جائے، اور جو لوگ آئے انہیں جمعہ کی فضیلتیں بتایا جائے۔ تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آئیے ہم سب آج سے جمعہ کا ادب و احترام کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہماری بھی دعا قبولیت شرف کو پہنچے۔ آمین ثم آمین۔